TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ غزہ میں جاری جنگ کے معاملے پر کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور ان کے اسرائیلی ہم منصب بن یامین نتن یاہو کے درمیان سوشل میڈیا پر مکالمہ ہوا، جس کے بعد کینیڈین وزیر اعظم کو یہودیوں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ غزہ میں جاری جنگ کے معاملے پر کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور ان کے اسرائیلی ہم منصب بن یامین نتن یاہو کے درمیان سوشل میڈیا پر مکالمہ ہوا، جس کے بعد کینیڈین وزیر اعظم کو یہودیوں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ غزہ میں انسانی المیہ خصوصاً الشفا اسپتال کے واقعات دل کو جھنجھوڑنے والے ہیں۔ جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں، اسرائیلی ہو یا فلسطینی، ہر معصوم زندگی برابر ہوتی ہے۔ اسرائیلی حکومت سے حتی الامکان تحمل کا مطالبہ کرتا ہوں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سوشل میڈیا پر لکھا، اسرائیل کو چاہیے کہ غزہ میں اپنے فوجی آپریشن کو لگام دے۔ غزہ میں عورتوں، بچوں اور شیر خواروں کی ہلاکتیں دیکھ رہے ہیں، یہ سب رکنا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بن یامین نتن یاہو نے جسٹس ٹروڈو کو سوشل میڈیا پر ہی جواب دیتے ہوئے کہا کہ حماس نے جو کچھ کیا وہ یہودیوں کے ساتھ ہولوکاسٹ کے بعد سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسرائیل عام شہریوں کو خطرے کی راہ سے ہٹانے اور حماس خطرے کی راہ پر ڈالنے میں لگی ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے لیے انسانی امداد کا کوریڈور کھولا۔ دوسری جانب کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو وینکوور میں ایک ریسٹورنٹ آمد کے موقع پر فلسطین کے حامی مظاہرین نے گھیر لیا۔ ٹروڈو کھانا کھائے بغیر واپس لوٹ گئے۔ جسٹن ٹروڈو کے سامنے مظاہرین غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے جنگ بندی کرو، شرم کرو کے نعرے لگائے۔ مظاہرین کے احتجاج کے بعد کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو ریسٹورنٹ سے کھانا کھائے بغیر ہی واپس جانا پڑ گیا۔ پولیس نے مظاہرین میں شامل ایک شخص کو گرفتار کر لیا، جس نے ایک پولیس افسر کو منہ پر مکہ مار کر زخمی کر دیا تھا۔ کینیڈا کی وزیر تجارت میری اینجی نے مشورہ دیا ہے کہ کینیڈا اس وقت تک بھارت کے ساتھ تجارتی مذاکرات دوبارہ شروع نہیں کرے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی وزیر تجارت میری اینجی نے مشورہ دیا ہے کہ کینیڈا اس وقت تک بھارت کے ساتھ تجارتی مذاکرات دوبارہ شروع نہیں کرے گا جب تک کہ نریندر مودی کی حکومت گزشتہ جون میں وینکوور میں سکھ کارکن ہردیپ سنگھ نجار کے قتل کی تحقیقات میں تعاون نہیں کرتی۔ سان فرانسسکو میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سمٹ میں ایک میڈیا اسکرم میں ایک رپورٹر نے اینجی سے پوچھا کہ کیا دونوں ممالک کے درمیان تجارتی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا کوئی راستہ ہے۔ وزیر نے کہا، ابھی کینیڈا کی توجہ تحقیقات کے کام کو آگے بڑھنے دینا ہے۔ آپ نے مجھے اور حکومت کو اس بارے میں بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ یہ تحقیقات کتنی اہم ہے کہ ہم نے کینیڈین سرزمین پر ایک کینیڈین کو مارا تھا تو ہم اسے ہونے دیں گے۔ این جی نے کہا کہ کینیڈا کے کاروبار ہندوستان میں کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں اور بطور وزیر تجارت ان کا کام اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ان کے پاس مدد اور اوزار موجود ہوں۔ جب ان سے یہ واضح کرنے کے لیے کہا گیا کہ کیا وہ اس تحقیقات میں تعاون کی ضرورت اور تجارتی بات چیت کی بحالی کے درمیان براہ راست تعلق بنا رہی ہیں، تو این جی نے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا، ہماری توجہ یقیناً اس تفتیش پر ہے، یہ کام ہونا ہے اور کینیڈین کاروباروں کے لیے صرف انہیں یقین دلانے کے لیے، کیونکہ وہ اپنی حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب وہ کاروبار کرتے رہتے ہیں اور سرمایہ کاری کرتے ہیں اور سرمایہ کاری کو راغب کرتے ہیں تو ان کے لیے آلات دستیاب ہوتے ہیں کہ کینیڈا کی حکومت کی خدمات ان کے لیے وہاں رہنا جاری رکھیں۔ دوسری جانب وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت کینیڈا کے ساتھ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجار کے قتل کی تحقیقات میں تعاون کرے گا۔ ایس جے شنکر کا کہنا ہے کہ بھارت اس معاملے کی تحقیقات کو مسترد نہیں کر رہا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے ان کو بتایا کہ کینیڈا کی سیاست نے پرتشدد اور انتہائی سیاسی آرا کو جگہ دی جو بھارت کو ان سے الگ کرتی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سان فرانسسکو میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سمٹ میں شرکت کے لیے کیلیفورنیا میں پہنچنے کے بعد پرانی دوستی اور نئی راہوں پر توجہ مرکوز کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سان فرانسسکو میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سمٹ میں شرکت کے لیے کیلیفورنیا میں پہنچنے کے بعد پرانی دوستی اور نئی راہوں پر توجہ مرکوز کی۔ حکومت کا نیا حاصل کردہ ایئر بس CC-330 سان فرانسسکو کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر رک گیا، جہاں امریکہ میں کینیڈا کے سفیر کرسٹن ہلمین نے سفیروں کے ایک گروہ کی قیادت کی، جنہوں نے وزیر اعظم کو جہاز سے اترتے ہی خوش آمدید کہا۔ کیلیفورنیا ہائی وے پیٹرول کے مشہور موٹر سائیکل پولیس والے وزیر اعظم کے قافلے کے ساتھ سائرن بجتے ہوئے سیکیورٹی زون کے اس کنارے تک پہنچ گئے جہاں سربراہی اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ ٹروڈو کی شیڈول میں سب سے پہلے کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوزوم کے ساتھ دو طرفہ ملاقات تھی، جو کہ ایک آزاد خیال جذبہ ہے
جس کی آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کی کوششوں نے انہیں ایک نمایاں اور قابل قدر اتحادی بنا دیا ہے۔ نیوزوم نے ٹروڈو کی کینیڈین معاشرے کی وضاحت کو کثیریت پسند قرار دیا، ایک معیار جس کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ سنہری ریاست میں طویل عرصے سے خواہش مند ہے۔ بعد ازاں ٹروڈو نے ایک وسیع و عریض پروڈکٹ ڈسٹریبیوشن سینٹر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ماہرین تعلیم، حکومتی عہدیداروں اور ٹیک اینڈ ایگری فوڈ کے رہنماؤں سے ملاقات کی تاکہ استطاعت کے بحران سے نمٹنے کے طریقوں پر بات کی جا سکے۔ انہوں نے امریکی اور گھریلو پیداوار کی نمائش کا سروے کیا۔ ٹروڈو نے افراط زر اور بلند شرح سود، مکانات کی قلت اور موسمیاتی تبدیلی اور عالمی تنازعات کے بڑھتے ہوئے اثرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، لوگوں کو اس وقت مختلف سطحوں کے ایک پورے گروپ پر چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ٹروڈو اور ان کے بقیہ وفد نے بشمول بین الاقوامی تجارت کی وزیر میری این جی اور وزیر خارجہ میلانی جولی بعد میں امریکی صدر جو بائیڈن کے زیر اہتمام ایپیک کے استقبالیہ میں شرکت کی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے مسلسل جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اسکولوں، اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپس کو بھی نہیں بخشا ہے۔ حملوں میں شہداء کی تعداد 11,500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے مسلسل جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اسکولوں، اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں کو بھی نہ بخشا۔ حملوں میں شہداء کی تعداد 11,500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والوں میں 4,660 بچے اور 3,000 سے زائد خواتین بھی شامل ہیں۔ بمباری سے 71 مساجد شہید، جبکہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں اور خاندانوں کے خاندان ختم ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کئی دن کے محاصرے کے بعد غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الشفا پر گزشتہ روز دھاوا بول دیا تھا۔ 100 سے زائد اسرائیلی فوجی غزہ کے الشفا اسپتال میں داخل ہوئے اور مریضوں اور پناہ گزینوں سے پوچھ گچھ کی، جبکہ 200 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسپتال میں میتوں کی بے حرمتی پر ڈاکٹرز نے شدید احتجاج کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مغربی کنارے اور خان یونس کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی اسرائیل کی چھاپہ مار کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے وسطی غزہ کے علاقے صابرہ میں مسجد پر اس وقت بمباری کی جب مسجد میں نماز جاری تھی اور مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ حملے میں 50 نمازی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوجیوں نے الشفا اسپتال میں ایمرجنسی اور سرجیکل وارڈز کی تلاشی لی اور طبی عملے کو اسپتال سے نکل جانے کا کہا، تاہم ڈاکٹروں نے مریضوں کو چھوڑ کر اسپتال سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب حماس نے الشفا میں ہتھیاروں کی موجودگی کے اسرائیلی الزامات کی تردید کرتے ہوئے انہیں جھوٹ اور سستا پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ اسرائیل نے حماس کے افراد کے اسپتالوں کے نیچے زیر زمین مقامات پر موجود ہونے کا الزام لگایا تھا۔ حماس نے مزید کہا، قابض اسرائیل جگہ جگہ ہتھیار رکھ رہا ہے اور ایک کمزور فسانہ بنا رہا ہے۔ اس طرح کے اقدامات کر کے وہ اب کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حماس نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی الزامات کی تحقیقات کرائی جائیں۔ ادھر اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے سربراہ نے اسرائیلی فورسز کی فلسطین میں اسپتال پر کارروائی کے بعد مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں جاری قتل عام روک دیا جائے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مارٹن گریفٹس نے کہا کہ غزہ میں ہر روز قتل عام ایک نئی سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ اسپتالوں پر حملوں کو دنیا حیرانی سے دیکھ رہی ہے۔ نومولود سمیت پوری آبادی بنیادی اشیاء سے محروم ہے۔ اسے جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسرائیل نے سلامتی کونسل کا جنگ میں وقفے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یورپی ملک مالٹا کی جانب سے غزہ میں کئی روز کے دوران انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وقفوں اور راہداریوں کا مطالبہ کرتے ہوئے قرارداد پیش کی گئی۔ اس قرارداد میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں انسانی بنیاد پر جنگ میں وقفے کا مطالبہ کیا، جس کے حق میں 12 ووٹ آئے، جبکہ امریکہ، برطانیہ اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں صدر جو بائیڈن اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے درمیان ملاقات ہوئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں صدر جو بائیڈن اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے درمیان ملاقات ہوئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان کیلیفورنیا میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے تناؤ کم کرنے کی بات کی۔ رپورٹس کے مطابق عالمی رہنماؤں نے ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملایا۔ اس موقع پر جو بائیڈن نے کہا کہ تناؤ کو تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ سپر پاورز کے لیے ایک دوسرے سے منہ موڑنا کوئی آپشن نہیں ہے۔ دنیا کی 2 بڑی اقتصادی قوتوں کے سربراہوں کی ملاقات ایپیک سربراہ کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر ہوئی۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ اپنے امریکی ہم منصب جو بائیڈن کی دعوت پر گزشتہ روز امریکہ پہنچے تھے، جہاں وہ سان فرانسسکو میں ہونے والی 30ویں ایشیا پیسیفک اکنامک کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ملاقات ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سمٹ کے دوران سائیڈ لائن پر ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے ایک ساتھ چہل قدمی بھی کی۔ ملاقات کے دوران سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مفید استعمال پر بات چیت کی گئی۔
TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV.